السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ سبق نمبر 3 کا دوسرا لیکچر ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے سیدانی بی والی کہانی ہے اور اس کا عنوان تھا پرستان کی شہزادی، مصنف کا نام تھا اشرف صبوحی۔ تو یہاں پر ہم نے کل ختم کیا تھا، امید ہے کہ آپ نے ہوم ورک بھی کیا ہوگا۔ آج کا اگر تو یہ سبق مکمل ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کا جو ہے وہ خلاصہ یاد کرنا ہے اور شارٹ آنسر کویشچن اینڈ MCQs بھی تیار کرنے ہیں۔ اسٹار اردو نوٹس کے پیج نمبر 19، 20 اور 21 پر یہ تمام چیزیں جو ہے موجود ہے، آپ وہاں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اس نے کہا، سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، خاطر جمع رکھو، یعنی کہ بے فکر ہو جو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا۔ لو دیکھو، وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی پالکی کالی شان دروازے پر رکھی تھی۔ روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا، سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، اور مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چاند، نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے، نہ لالٹین۔ چوبدار جو دروازے پر کھڑے تھے، باری دار مرد تھے، ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر دوڑ رہے تھے۔ آسمان پر سے عجب عجب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے۔ یہ گہما گہمی، یہ رونق تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں ہوتی۔ قصے کہانیوں میں جیسی پریوں کا ذکر سنا ہے، ایسی ایک پری شانوں پر بال بکھیرے، بازوؤں پر میرے پاس آئی اور مہین آواز میں، باریک سی آواز میں بولی، سیدانی بھی بڑی رات دکھائی، بڑا انتظار کروایا، ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں۔ تو سیدانی بھی اس کے ساتھ محل کے اندر چلی جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اور اس پری کے ساتھ ساتھ چلی۔ کیا کہوں، اندر کیا بہار تھی، ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سا قد، درمیانہ سا، زرق برق چمکدار کپڑے، ہنستی چہلیں کرتی، اہلی گہلی پھر رہی تھیں، جیسے پریاں آپ نے دیکھا ہوگا کارٹونز میں، یا ویسے وہ جیسے اڑتی ہیں۔ چمن ایسا، باغ ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، ہر درخت کا تنا، یہ MCQs ہیں جی، تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے، یہ تمام قیمتی پتھر اور دھاتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے، کہیں نیلم، کہیں پکھراج، پھولوں پر یہ عالم تھا کہ جیسے ہیرے چمک رہے ہیں۔ کلیاں تھیں کہ سراہی دار موتی، خوشبو سے دماغ مہک جاتا تھا، اور حوضوں کا پانی اللہ اللہ چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے، فواروں میں سے موتیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ یہ منظر نگاری کی ہے جی وہاں۔ چلتے چلتے ایک بارہ دری میں پہنچے، جس کے 12 در ہوتے ہیں، دروازے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھی ہے بارہ دری کہاں پہ ہے؟ آپ نے یہ بتانا ہے مجھے۔ جی بالکل، راوی کے، دریائے راوی کے درمیان میں۔ تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اس بارہ دری کا نام کیا ہے۔ چلیں شاباش، جلدی سے کمنٹس میں بتائیں مجھے بارہ دری، اور اس کا نام بتاتے ہوئے اپنا نام بھی بتا دیا کریں کہ میرے ساتھ جو ہے وہ کون مخاطب ہے۔ تو اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ آپ کمنٹس کرتے ہیں لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، تو چونکہ آپ کا اپنا کوئی اس میں یوٹیوب پہ کوئی چینل کریٹ نہیں ہوا ہوتا، صرف Gmail کا ایک ID ہوتا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اپنے اس ID سے جو ہے نا ایک چینل کریٹ کر لیں، جس سے جو ہے وہ پھر آپ کا نام وہاں پر مینشن ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے مجھے کمنٹس پہنچ نہیں پاتے آپ کے، تو یا پھر واٹس ایپ پہ جو ہے مجھے بتا دیا کریں۔ سجاوٹ کی، اچھا جی، بارہ دری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے دربار میں بھی دیکھے ہیں، مگر اس جیسا سما، اس جیسا ماحول آج تک نظر نہیں گزرا۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودی، سفید کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، رنگ برنگ کی بلور کی شیشے تھیں یا کسی اور چیز کی، ایسی شفاف کہ آر پار نگاہ گزر جاتی تھی، اور ان پر حسین حسین
پریزاد جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے شاندار طریقے سے روب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیچ میں ایک نمگیر کے نیچے ایک بڑا یاقوت کا تخت بھی تھا۔ نمگیر وہ جس سے فوارہ یعنی آبشار سی بہہ رہی ہوتی تھی، جس میں ہیروں اور پنے کی پچکاری کا کام تھا۔ بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلوؤں میں ایک لڑکی کی کوئی 14-15 برس کی، چہرہ ایسا جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئی، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھیں نہیں ٹھہرتی تھیں، سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، اور تینوں کی پوشاکیں لباس جو تھا ایک رنگ کی ہوں تو میں بتاؤں گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھی۔ میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں حیرانی سے۔ تو بیٹا لفظ حیرانگی نہیں ہوتا، حیرانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ نے یہیں پر اوپر لکھ لیں کہ یہ لفظ بالکل درست ہے۔ اسی طرح ناراضگی لفظ نہیں ہوتا، ناراضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے ناراض سے ناراضی، حیران سے حیرانی۔ تو حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں یہ پرستان کی سیر ہے، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دے کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھے ہیں، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈری۔ میں بولی، حضور کو دعا دیتی ہوں، ڈال کے اوپر پیش پڑی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہ گئی تھی۔ صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری سروقد کھڑے ہو گئے اس نام کو سنتے ہی، اور بادشاہ فرمانے لگے کہ سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ تو میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ بادشاہ بیگم ہم کو گناہ گار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ، اور ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ میں نے کہا، سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی، دوسرے سنسان جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈرونی تھی کہ میرے اوسان جاتے رہے۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی، اماں بیگم بکر گدا موا بڑا شریر ہے، یعنی کہ وہ جو جن لینے کے لیے گیا ہوا تھا، بکرے جیسا جو جس کا منہ تھا، تو اس کا نام انڈر لائن کیجیے گا، بکر گدا موا، شریر ہے، شرارتی ہے۔ اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے، ڈر اور خوف پیدا ہوا، کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں۔ وہ بلا کر چاروں طرف یعنی بکھلاہٹ میں ایک دوسرے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئی کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے بھی کچھ شبہ شک پیدا ہو گیا۔ وہ مسکرا کر بولی، سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پریزادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی ڈیش پری، انڈر لائن چی، بادشاہ کی بیٹی کا نام سہیل پری تھا۔ ایم سی کیوز بھی آتا ہے اور شارٹ آنسر کویسچن بھی آتا ہے۔ جس کا ذکر کیا ہے وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع کے ہوتے ہیں، مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو، بے فکر ہو، جو تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے، خاصا چنا گیا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کھانا چنا جاتا ہے، یعنی دسترخوان پر لگانے کو ہم کہتے ہیں کھانا چن دیا گیا مختلف دسترخوان کے اوپر۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، ایک ایک بالشت شاخ جو تھی کہ پودے پھلوں سے لدے ہوئے سامنے آتے، خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں، مگر میں کھاتی گیا۔ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ۔ ہکا بکا حیران، ہکا بکا انڈر لائن کیجیے گا جی، اس لیے کہ لفظ ہکی بکی نہیں ہوگا، چاہے اگر خاتون ہی لڑکی ہی کیوں نہ ہو، ہمیشہ یہ لگانا ہے کہ ہکا بکا رہ گئی،
ہکا بکا رہ گئی، ہکا بکا رہ گیا، ٹھیک ہے جی، تو لفظ ہکا بکا ہوگا۔ ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ تو یہاں سے ایک چیز یہ بھی بیٹا سیکھیے گا کہ جب مہمان کوئی آیا ہو تو سب سے پہلے جو ہے وہ مہمان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ کھانے کی شروعات کرے۔ تو میں نے کہا سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے درخت ہیں اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ مارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ شہزادی الرٹ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہتا لگایا، یعنی کہ ہنس پڑی اور کہا، سیدانی بھی جیسا سنا تھا آدم زاد یعنی کہ آدمی کو، انسان کو بڑا بھولا ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا۔ تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ، تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ بیگم یقین مانو ایک زر جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بونٹ پلاؤ، ٹھیک ہے جی، سب چنے والا پلاؤ کھایا نہ ہوگا۔ میر صاحب کی بیوی بولی، بونٹ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی پہلے یاد آیا۔ بڑی لڑکی جو پاس بیٹھی ہوئی تھی کہتی ہے، قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی ہیں، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی کہتی ہیں، حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار جو کھانا پکانے والے، ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے 20 مرتبہ کئی دفعہ کھا چکی ہوں، مگر بیوی وہ بو باس، وہ خوشبو، وہ آب و نمک، وہ پانی اور نمک ہی کچھ اور تھا۔ ہاں تو بہن بس پھر کیا تھا، جو کھانے کھائے تھے بلکہ جن کا نام بھی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی، اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا۔ وہ چنبے کی بات، حیرانی کی بات یہ تھی کہ جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھولوں کلیوں کو جو چکھا تو مٹھائیاں تھیں، ایسی نفیس، ہلکی خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہو جاتی۔ تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو بھی مٹھائی پسند ہے، اور مٹھائی میں کیا چیز پسند ہے، ذرا کمنٹس تو کریں مجھے۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر میرے منہ سے لگ گیا، اور یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب کا کہ باہر سے پانی جم کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ نہیں بیچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چبھ جائے، یعنی اتنا نفیس تھا۔ اللہ پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے وہ کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ساتھ ہی پان کا بھی خیال آ گیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطر دان میں رکھی ہوئی گلوری کلے میں آ گئی۔ گلوری میٹھا خوشبودار پان۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کی کوکلا بائی جیسا پان کھاتی تھی، یعنی کہ ان کی جو بیوی تھی وہ جیسا پان کھاتی تھی لال قلعے میں، تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا۔ مگر میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پرستان کے پتے کی ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی کہ اتنی خوشبو، مشک و عنبر پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہوگا۔ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپیٹیں آتی تھی۔ اب بہن بادشاہ بیگم نے، جن کا نام زمرد پری تھا، انڈرلائن زمرد پری، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں پر کشتیاں، تھان پر تھان آنے لگے۔ کپڑوں کو گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی۔ بڑی بڑی رانیوں، شہزادوں کے جوڑے دیکھے ہیں، نور بائی کی پشواز، یہ جو شادی بیاہ میں دلہن کپڑے پہنے دیکھی ہے، جس میں سیروں کلوں کے حساب سے جوہرات ٹکے ہوئے، لیکن ان کپڑوں کی کیا نسبت، کجا دنیا، کہاں دنیا کے کپڑے، کہاں پرستان کے، آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ ریشم اور سونے
کہ تاروں سے بنی ہوئی آب رواں، موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن، ایسا ہی کم خواب اور زربفت، یہ کپڑوں کے قیمتی کپڑوں کے نام ہیں جی، کم خواب اور زربفت، کہ آپ نے وہ سنا نا کم خواب میں ٹاٹ کا پیغام، ٹھیک ہے جی، تو کم خواب قیمتی کپڑے کا نام ہے۔ تو دید نہ شنید، نہ دیکھا نہ سنا، گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اش اش کرے، واہ واہ کرے، رنگ رنگ کے جوہرات کی لڑیاں تھیں۔ جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو بھی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، بہت تمہاری تعریف سنی ہے، تم تو جب جانیں گے کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے۔ میں دل میں تو بہت پریشان ہوں، یا اللہ میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں، کون سی وضع، کون سی قسم کے ٹانکوں کہ ان کے لیے نہیں ہو، مگر زبان سے کہا، حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو وہی عزت رکھنے والا ہے، صبح ہونے دیجئے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، سیدانی بھی پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم ایک ہی وقت رہتا ہے، تم جب چاہو کام شروع کر دو۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، حیران ہو کر عرض کیا کہ تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگی، یہاں سونے کا کیا کام، نیند پرستان میں نہیں آتی، ہمارا مشغلہ تو آٹھوں پہر سیر سپاٹے کرنا ہے، پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے۔ بہن، میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی، نہ سر بھاری، نہ انگڑائیاں نہ جمائیاں، سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، قطر بونت کاٹا اور سینہ کا سامان، کاٹنے اور سینے کا سامان تو موجود ہی تھا، اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی اور اسی وقت سینے اور ٹانکنے لگا دیا۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے، ایک سے ایک طرح دار ان کے انداز، ایک سے ایک شوخ، اپنے فن میں استاد، نہ کانوں میں نے ایسا کبھی گانا سنا تھا، نہ آنکھوں نے ایسا ناچ دیکھا تھا، آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلیں مل کر کوکیں، ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی ہوں۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی کام نمٹے اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں، ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی۔ اس کی کارسازی کے قربان صدقے مشکل کشا کے عقل نے ایسا کام دیا اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی۔ شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا۔ اب کیا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں میں گوڑے لگ گئے، یا ہاتھ پاؤں میں گوڑے لگ جانا، بڑی تیز تیز ہاتھ پاؤں چلنا، محاورہ انڈر لائن کیجیے گا۔ دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہوں، جس کا کام کی انسان دھن باندھ لے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ یہ انڈر لائن کیجیے گا، اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں۔ جس کام کی دھن، جس کی آپ جو ہے وہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے، تو بیٹا وہ آپ کر گزرتے ہیں۔ تو آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے۔ کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، وہاں دنوں کا حساب ہی نہ تھا۔ ہاں اگر یہاں اتنا کام ہوتا تو خدا جھوٹ نہ بلائے تو میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم نہ لگتا، یعنی 1 سال لگتا۔ اس عرصے میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادی، مجھ سے بہت محبت کرنے لگی اور خالہ سیدانی کہتے کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا۔ گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی۔ تم جانو پاس رہے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس کی بھولی بالی شکل پر پیار آتا تھا، مگر دل کو کیا کرتی یہ نگوڑا تو آج یہاں پڑا ہوا تھا، گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی تھی۔ ہائے اپنا کھنڈالا، اپنا گھر جو ہے پرستان میں بھی نہیں بھولا۔ آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا، حضور خدا نے مجھے سرخرو کیا، مولا نے میری آبرو عزت رکھ لی، سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کے یہ جوڑے پہننے مبارک ہوں۔ اب لونڈی کو، اب ملازمہ کو رخصت کیجیے۔ بادشاہ بیگم بولی، سیدانی بھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جائے۔ سچ کہو میرا جی بربرایا، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے، پاگل ہو گئی ہے، تو خاکی یہ آتشی، یہ آگ سے بنے ہوئے، زیادہ میل اچھا نہیں۔
ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھیں تو جلا کر خاک کر دیں، بھاڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شادی۔ چل اپنے گھر چل، اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی شہزادی کی شادی آپ کو جم نصیب ہو، مجھے تو جانے دیجیے۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھرے۔ وہ بولی سیدانی بھی تم کیوں جاتی ہو؟ میرا دل ٹوٹتا ہے، نہ جاؤ یہیں رہو، میرے کلیجے پر چوٹ سی لگی۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ذرا سنبھال کر بولی سیدانی تم پرواری بیوی، تم اپنا جی بھاری نہ کرو، تم بلاؤ گی تو 100 دفعہ آؤ گی، ایکی اچانک دنیا نہیں چھوٹ سکتی، مٹی مٹی میں خوش رہتی ہے۔ شہزادی تو کچھ خفا اور کچھ رونقتی سی ہو کر اٹھ گئی، ناراض سی ہو کر۔ بادشاہ بیگم بولی اچھا سیدانی تمہاری مرضی، جاؤ خدا حافظ۔ اور اسی کلموئے بکر گدے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے، خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی، اور دیکھو جو انعام و کرام سیدانی بی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ دیں۔ دل میں خوش اور ظاہر میں بصورتی ہوئی کہ ظاہر ان کو یہی کیا کہ میں اداس سی ہو کر یہاں سے جا رہی ہوں، بے سورہ سموں بنا کر۔ رخصت ہوئی، وہی پری ذات جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی ساتھ لے کر چلی۔ پھاٹک کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کی سی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا۔ میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ جو پرستان کے بادشاہ نے انعام و اکرام دیا ہے کہاں ہے؟ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا اور ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے۔ جل گئی کہ موئے جنات تھے نا، یہاں بھی دغا دے گے، دھوکہ دیں گے، یہ ان کے گھر کا انعام و اکرام ہے۔ خیر جان بچی لاکھوں پائے، خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانوں بڑا انعام پایا۔ اور چپکے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھری میں سے پھینکنے شروع کر دیے۔ قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو خوشی ہو نا کہ کہیں آپ جا رہے ہیں یا کسی جگہ پر آپ خوشی جا رہے ہیں تو وہ راستہ بڑی جلدی کٹ جاتا ہے۔ آنکھ بند کرتے ہی گھر آ گیا۔ ڈیوڑی یعنی کہ صحن میں پالکی رکھی گئی، چراغ جل رہا تھا، پردہ جو الٹا اور چراغ کی جو روشنی جو پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ جوہرات، یہ انڈر لائن کیجیے، یہ جوہرات یعنی قیمتی موتی، ہیرے، پتھر وغیرہ بڑے بڑے تو میں نے سب پھینک دیے تھے، 2-4 ننھے سے باقی تھے، سر پیٹ لیا کہ اتنی دولت کھوئی، نگوڑی کم وقت، پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی، لیکن بہن تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے؟ تو تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے، ہیرے لال زمرد کیوں ملتے؟ ایک ایک پیر من بھر کا ہو گیا، صرف 4 نگینے رہ گئے تھے، وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری۔ گھر میں جو پہنچی تو بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ کر گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا۔ بڑی بھی پکانے والی یعنی کہ مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی، دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا بیگم کیا راستے میں اسے الٹے پاؤں آ گئی؟ خیر تو ہے؟ میں نے دل میں کہا لیجیے، یک نہ شد 2 شد، ایک نہیں 2 مصیبتیں۔ پرستان میں تو خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ اور بڑی بی سے بولی ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا، راستے ہی سے آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ تو دلی کی چند عجیب ہستیاں۔ تو پیارے بچوں یہ تھی کہانی، آپ نے پرستان کی سیر کیجیے، کیسا لگا آپ کو؟ اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ یاد کیجیے اور اس کو رائٹ ڈاؤن کیجیے، اور مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے کسی نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے